بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پول ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ دشمن ممالک کی بکواس سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے رضوان صاحب سے مزید جانیں گے۔ السلام علیکم رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب، سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے دفاعی، ایک تو اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیں، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس معاہدے کا کیا امپیکٹ پڑے گا اسرائیل پہ، بھارت پہ، اور اس طرح کے جو پاکستان کے سامنے والے اور خفیہ دشمن ہیں ان سب پہ اس کے قیاسات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو سعودی عرب کو ہونے جا رہا ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ نے دیکھا ابھی قطر پہ اٹیک کیا اسرائیل نے، اور قطر کے اندر بڑی کانفرنس ہوئی، عرب اسلامک کانفرنس، اور سارے مسلمان ملک وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور وہاں پہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو اسرائیل اب کام اس کا بڑھتا جا رہا ہے، گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل کرتا آپ جا اس رہا کے ہے۔ نتیجوں کی بکواس دیکھیں نا، وہ جس طرح کے بیانات دے رہا ہے، تو وہ تو مسلمانوں کو گریٹر اسرائیل کہہ کے تو چڑھا بھی رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے باقاعدہ، ایک کے بعد ایک کنٹری کو یہ ہٹ کرتا جا رہا ہے۔ اور اب خدا نہ خواستہ کل کو اگر اس نے حرمین الشریفین، ہمارے لیے تو جان سے زیادہ عزیز جگہیں ہیں، خانہ کعبہ اور مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی، روضہ رسول، ہماری تو جان قربان ان جگہوں کے اوپر۔ تو وہ یہ اکٹھے ہوئے تھے عرب اسلامک کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ یار ہم 57 ملک ہیں، 57 بھائیوں کی ایک اکیلی بہن، اگر ایک نیٹو ہو سکتی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جن کے پاس مطلب یہ 57 ممالک جو بارش ہے اس چیز کے ان کے پاس ہے، کلیکٹیولی انہوں نے آپس میں بات کی نا کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، ہمارے پاس اچھے طیارے بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، ڈیفنس سسٹم بھی ہے، ہمارے پاس جذبہ ہے بڑا۔ اچھا، اس کے بعد پھر پاکستان کو بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس نیوکلیر ویپن بھی ہے۔ تو مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ ہمیں اسرائیل آنکھیں دکھا رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے، کبھی ایران کو مارے جا رہا ہے، کبھی یمن پہ اٹیک کر رہا ہے، کبھی وہ ہمیں تو الحمدللہ ابھی تک اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ ہمیں آنکھیں دکھائے، اس کو اچھے سے پتہ ہے۔ اس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی انڈیا کے ساتھ مل کے، ڈرون جو انڈیا کے تھرو آ رہے وہ تھے، اپنا حال دیکھ لیا نا اس نے، اپنے دوست کا بھی اور ہمارا۔ لیکن بات یہ کہ ہم پہ بھی اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا، سارے وہ انڈیا کا لیکن ڈیفینیٹلی رضوان صاحب، سعودی عرب کے اوپر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو وہ ہم پہ ہی اٹیک ہے، وہ امت مسلمہ پہ اٹیک ہے۔ بالکل ایسے۔ تو پاکستان اور سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہے ایک پیکٹ آلریڈی تھا، حرمین مقدسین کی حفاظت کے لیے دونوں ملکوں نے آپس میں ایک پیکٹ کیا ہوا تھا 1985 میں۔ تو اب سعودی عرب کو احساس ہوا کہ یہ صرف بات حرمین شریفین کی نہیں رہی، اب سعودی عرب کی پوری انٹیگریٹی جو ہے نا وہ داؤ پہ ہے۔ سعودی عرب کو بچانے کا معاہدہ جو ہے نا پورے کو، اس کی ذمہ داری امریکہ نے لی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل جب آئے گا تو امریکہ تو بیٹھا ادھر قطر میں بھی بیٹھا، دیکھنا ہاتھ ملتا رہ گیا، ہنستا رہ گیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ٹرمپ نے قطر والوں کے ساتھ ویسے بہت بڑا ہاتھ نہیں کر دیا، سونے کا جہاز بھی لے لیا اور ان کو جی اتنا بڑا تحفہ دے دیا۔ یہ احساس اب عرب ممالک میں جو جی سی سی کنٹریز ہیں خاص طور پہ، جس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں 6، ان کے اندر بڑا یہ تھریٹ پیدا ہو گیا۔ لیکن اس میں دل دکھانے والی بھی چیز ہے رضوان صاحب کہ بدقسمتی سے ہم نے تو آج تک الحمدللہ قائد اعظم کے اس قول کو بھی لے کر چل رہے ہیں، اور اس حکم کو بھی جو انہوں نے فرمایا تھا کہ فلسطین کی آزادی تک جو ہے وہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو باقی ممالک ہیں اور جن پہ ہم نے ایک طرح سے، جن کو ہم نے اسلام کا ٹھیکیدار بنا رکھا ہے اور وہ بنے ہوئے بھی ہیں، سعودی عرب کی بات کر لیں آپ، مقامات ہمارے لیے مقدس ہیں، لیکن ظاہر ہے وہاں کے جو حکمران ہیں ان کا طرز زندگی بھی آپ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ محض وہ جبے پہن کے اور وہ سر پہ صافہ رکھ کے وہ ایک جو آپ کا مخصوص ٹائر لگا کے آپ وہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صہیونیوں کے ساتھ ان کے ریلیشن شپس، ٹھیک ہے، پھر امریکہ تو چلے اس کے ساتھ معاملات ہیں ہی ہیں، باقی دیکھ لیں کہ ان کے یہودیوں کے ساتھ کس قدر قریبی تعلقات رہے ہیں، ممکن طور پہ ابھی بھی ہوں گے۔ تو آپ نہیں سمجھتے رضوان صاحب کہ چلیں قطر کے معاملے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، تو سعودی عرب کے ساتھ تو آلریڈی ویسے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے، تو وہ اس طرح کی حرکت وہاں پہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، دونوں کے نا سفارتی تعلقات ہیں۔ ابراہیمک اکارڈ ایک راستہ تھا کہ جس کے تھرو امریکہ کی کوشش تھی، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی کوشش تھی، یو اے ای نے جس کے تھرو تسلیم کیا اسرائیل کو، تو امریکہ کی کوشش تھی کہ اب سعودی عرب کرے۔ تو سعودی عرب چاہتا تھا کہ پہلے مسئلہ فلسطین حل ہو، 2 ریاستی حل نکلے، پھر ہم تسلیم کریں گے۔ شاہ فیصل کے زمانے میں کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں، ابراہیمک اکارڈ صدر ٹرمپ کے پچھلے دور میں ہوا تھا۔
تو یہ ابراہیم کا کارڈ عمل درآمد تو نہیں ہو سکا. نہیں اس میں یو اے آ گیا تھا نا, یو اے آ گیا تھا. تو یو اے نے تو تسلیم کیا وہ اس کو, اسی ابراہیم کا کارڈ کے تھرو یو اے نے تسلیم کر لیا. اب امریکہ چاہ رہا تھا کہ اس میں سعودی عرب بھی آئے, تو سعودی عرب نے کہا کہ نہیں, ہمارا جو اولڈ موقف ہے کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ہم دو ریاستی حل جو ہے نا ہونے تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہمارا ظاہر ہے وہ دو ریاستی ہی تو اس کا حل ہے نا, کیونکہ گریٹر اسرائیل میں تو وہ اس طرح آپ سمجھتے ہیں رضوان صاحب کہ یہ پورے عرب کو نکل جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. وہ دیرینہ موقف ہے. اس کے بعد پھر سعودی عرب نے انسسٹ کیا کہ ہم اس پہ نہیں آئیں گے. اب حماس ایک رکاوٹ تھی, حماس نے اٹیک کیا, آپ کو پتا ہے اکتوبر 2023 میں اسرائیل کے اوپر. تو اسرائیل نے اس کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھا, اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ جہاں جہاں حماس ہے ہم وہاں اس کو نشانہ بنائیں گے. غزہ کو عبرت کا نشان بنا دیا, اور وہاں اتنی تو موقع چاہیے تھا جو مل گیا, اتنی بمباری کی انہوں نے ٹنوں کے حساب سے. یہ کویشچن ہے کہ حماس نے صحیح کیا یا غلط. کوئی اسپتال نہیں چھوڑا, بچے نہیں دیکھے, بزرگ نہیں دیکھے. اس کے بعد جو عرب ممالک کا کردار ہے وہ بھی کویشچنیبل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے جب قطر میں اٹیک کیا تو پھر سعودی عرب کو احساس ہوا کہ یار معاملہ پانی جو ہے نا سر سے اونچا ہو گیا. پھر جو محمد بن سلمان ہیں وہ ملے ہیں میاں محمد شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل سے قطر میں. اچھا رضوان صاحب, یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال آ گیا, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ ہم نے ان کو اپروچ کیا تھا یا انہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ایک مخصوص طبقہ جو ہے, اکثر ہم انسٹاگرام پہ بھی دیکھتے ہیں اور ہر جگہ پہ یہ نظر آتے ہیں, تو وہ باقاعدہ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں نا تو کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس میں آج یہ ذرا واضح کر دیں کہ وہ اپروچ کس نے کیا تھا. یہ دیکھیں جو بھی ڈیفینس ایگریمنٹ ہوتا ہے نا یہ میوچل خواہش پہ ہوتا ہے. میوچل تو ہوتا ہے لیکن اپروچ کس نے کیا؟ نہیں دیکھیں یہ ہمارے ہاں لوگوں کی بڑی میتھ ہے کہ جی ہم نے ان کو کہا, انہوں نے کہا ہاں جی آ جاؤ کر لو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, یہ اربوں ڈالرز کے معاہدے ہوتے ہیں. یہ دونوں ممالک اس سے پہلے مہینوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, نیگوسیشنز ہوتی ہیں. یہ جو آپ کو نظر آیا ہے پچھلے ہفتے کہ 2 PM سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ملے شہباز شریف صاحب سے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کی کاپیاں ایکسچینج ہوئی. یہ معاہدے میں مہینے لگے ہیں, یہ دنوں کی بات نہیں تھی. یہ تھریٹ جب سے اسرائیل نے غزہ پہ بمباری شروع کی تھی تو اس وقت سے یہ احساس بڑھ گیا تھا, ایک تلوار تو سر پہ لٹک رہی تھی. اب یہ جو قطر پہ اٹیک ہے اتنی جلدی پہ جو ایک تیلی لگانے کا کام ہے وہ کیا, تو وہاں محمد بن سلمان ملے نے کہا یہ معاملہ, اور انہوں نے اس کو سیریسلی کنسیڈر کیا, معاملہ ڈینجرس ہے اور امریکہ ہمارے لیے اب ایک لائبلٹی بن رہا ہے. امریکہ وہ نہیں کر رہا جو ہم چاہتے تھے, جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, امریکہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. تو پاکستان نے ان کو کہا کہ پھر ہم ہمارے ساتھ یہ ڈیفینس ایگریمنٹ ہماری بات چیت تو چل رہی ہے, یا اب ہم سائن کرتے ہیں کہ آپ امریکہ کے معاملے میں آپ یہ سمجھتے ہیں رضوان صاحب کہ سعودی عرب پھر سے شاہ فیصل والا موقف اپنائے گا, جب ان کے دور میں بھی ان کے لیے تیل مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا؟ وہ تو بہت ایک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی دور کی بات ہے. وہ بھی انیشیلی ہونا ناممکن ہے کیونکہ آپ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ڈیفینس ایگریمنٹس ہیں سعودی عرب کے. وہاں سے جہاز لیے ہوئے ہیں, F-15 وہاں سے لیا ہوا ہے جن کا استقبال بھی کیا شہباز شریف صاحب کا. تو امریکہ کی اور وعدہ کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ $1 بلین کی انویسٹمنٹ کا محمد بن سلمان. تو وہ تو دور کی بات ہے کہ وہ والا کام ہوگا. تو پھر امریکہ کو تو نبھانا چاہیے نا یار, لیکن بدقسمتی سے امریکہ اسرائیلی لابی کے زیر اثر ہے اور وہ یہ نہیں نبھا رہا. اب بات یہ ہے کہ اب یہ ہوگا کیا. اب پاکستان کے تھرو یہ جو سعودی عرب ہے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ. پاکستان کے تھرو چائنا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, پیسہ پاکستان کو دیں گے, پاکستان وہ چائنا کا اسلحہ خریدے گا اور سعودی عرب کی حفاظت کرے گا. اور کل کو اگر اسرائیل کسی بھی طرح کا اٹیک کرتا ہے تو پاکستان پہلی دیوار ہوگا. اسی طرح انڈیا اگر کل کو کوئی اٹیک کرتا ہے تو سعودی عرب بھی پاکستان کے لیے ایک دیوار ہوگا. ظاہر ہے سعودی عرب پاکستان کی اس طرح سے اپنے فوجیوں کے تھرو تو مدد نہیں کر سکتا, لیکن وہ پاکستان کو پیسہ دے گا. آپ ہمارے لوگوں کو شاید یاد نہیں ہے 1965 کی وار, 1971 کی وار, کارگل وار, کون سا موقع ہے جہاں سعودی عرب نے آپ کی ہیلپ نہیں کی. اور ہر طرح وار کے علاوہ بھی ہمیشہ کرتے ہیں سعودی عرب کے پاس سب سے بہترین امداد یہ ہے کہ تیل پاکستان کو فری دے یا ادھار دے. سیکنڈ امداد یہ ہے کہ وہ آپ کے ریزرو رکھوائے, اور وہ ریزرو رکھواتے ہیں آپ کو دل و جان سے یار, وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ہر موقع پہ. اور اب اگر ان پہ مشکل وقت آ رہا ہے یا آنے کا ڈر ہے, خدشہ ہے, تو ہمارا تن من دھن ان کے لیے حاضر ہے, اس لیے کہ ہمارے حرمین مقدسین وہاں پہ ہیں اور ان کے لیے تو ہماری جان, میری آپ کی جان قربان یار. اور ہمارا ہر فوجی, ہر سپاہی, اس کی تو خواہش ہی ہے کہ یار ایک اپنے وطن پہ مرے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ہمارے مذہب اور ہمارے دین کی حرمت کے لیے ہمارے. تو یہ تو ہماری ایک خواہش ہے اور وہ خواہش اب پوری ہو رہی ہے. ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.